अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं, जहां अमरीकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है और चीनी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि हरीफ के बजाय अमरीका हमारा शराकतदार बनकर काम करे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया है कि अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात अगर मुस्तहकम रहते हैं तो ये दुनिया के लिए भी इंतहाई मुफीद होंगे। इसके अलावा नाजरीन, हमने ये भी देखा कि जो ईरान और ख़लीज की जो इस वक्त सूरत हाल है, ईरान अमरीका जंग और ख़लीज की जो सूरत हाल है, उस पर भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस अहम दौरे चीन पर जब अमरीकी सदर बात करेंगे अपने हममनसब शी जिनपिंग से, क्योंकि हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से ये बयान सामने आया था कि चीन ईरान के ऊपर दबाव डाले अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए, जो कि चीन के भी अपने मफाद में है। तो देखते हैं कि क्या जो है वो इस वक्त सूरत हाल बनती है ख़लीज की अगर बातचीत होती है अमरीकी सदर और शी जिनपिंग के दरमियान। इसके अलावा नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वो इस वक्त ब्रिक्स इजलास के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं, जहाँ पर दीगर वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स इजलास से खिताब भी किया है और अपने खिताब में उन्होंने UAE को इसराइल के साथ ताल्लुकात पर तनकीद का निशाना बनाया। गो कि UAE की जानिब से इन ताल्लुकात के हवाले से जो है वो वाज़े जो है वो मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू या किसी भी इसराइली अस्करी वफ़द ने UAE का दौरा नहीं किया है ईरान अमरीका जंग के दौरान। और उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं वो इब्राहिमी मुआहदे के तहत इस वक्त उसके फ्रेमवर्क के तहत जो हैं वो इस वक्त ताल्लुकात हैं। और इसी सूरत हाल पर मज़ीद भी हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। इसके अलावा नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ दरख्वास्तें की गई थी CM पंजाब के ऑफिस से, जिन्हें जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इसी हवाले से नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगा, अमरीकी सदर इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं, कितना अहमियत का हामिल है ये दौरा चीन के लिए, अमरीका के लिए और ख़ास तौर पर ख़ित्ते के लिए? जी, इसकी तो ग्लोबल इम्पोर्टेंस है। किसी ज़माने में सोवियत यूनियन की और अमेरिका की समिट हुआ करती थी, अब उसकी जगह इसने ले ली है चीन और अमेरिका की समिट ने। देखिए, एक सुपर पावर है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, और अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो जो है एक दुनिया की सबसे बड़ी GDP है, और एक वैसे तो कहने को दूसरे नंबर पे है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में वो इस वक्त अमेरिका से भी बड़ी GDP बन चुकी है अगर उस जाविये से देखें। और ट्रेड के हवाले से और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के हवाले से चीन जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है। तो उस लिहाज से ये बहुत ही अहम है। इसमें फिर मामलात भी जो है ना उसी जाविये से फिर आपको नजर आते हैं। ट्रेड जो है बहुत ही अहम है दोनों के बीच में। इनकी अपनी भी आपस की कुछ $600 बिलियन की ट्रेड है, जो कि ज्यादातर चीन के हक में है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा, चीन तो खैर पूरी दुनिया को ही बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है, उनको तो $1 ट्रिलियन से ज्यादा का सरप्लस होता है। तो वो उसमें फिर अमेरिका को ये शिकायत है कि वो ट्रेड थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है, कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बराबर नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बहुत इसरार है कि वो बराबर होनी चाहिए, ज्यादा बैलेंस ट्रेड होनी चाहिए। तो उसकी उन्होंने कोशिश की थी टैरिफ्स के जरिए उसको करने की, लेकिन फिर चीन ने ज़ाहिर उस पर रिटेलिएट किया, उन्होंने भी टैरिफ्स लगाए, तो एक टैरिफ वॉर हुई दोनों के बीच में। पर बाद में फिर खैर एक कुछ समझौता किसी किस्म का हुआ, लेकिन वो अभी भी एक बड़ा इशू है इनके बीच में। उसमें चीन ने अपनी जो उनकी वो लेवरेज है, जो रेयर अर्थ्स की और रेयर मेटल्स की, वो भी इस्तेमाल की, क्योंकि उसका तो 80-90% हिस्सा दुनिया में वही एक्सपोर्ट करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा जो इस वक्त सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसमें सब इस्तेमाल होती है, और अमेरिका की तो इंडस्ट्री रुक जाती है अगर उनकी वो एक्सपोर्ट्स बंद कर दें तो। फिर उसके अलावा जो मामलात हैं उसमें देखिए, इन्वेस्टमेंट अमेरिका चाहता है कि चीन से ज़्यादा आए अमेरिका में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप का इसरार है कि जी वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में वापस आए, जो कि क्योंकि अमेरिका सर्विसेज इकोनॉमी बन गया है, एक एक्चुअली इनोवेशन इकोनॉमी है, लेकिन वो अभी तक उसको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ही देखना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जॉब्स उसमें हैं। फिर उसके अलावा देखें जो दूसरे अहम मामलात हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस, क्योंकि वो भी अमेरिका ने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ चाइना को, जो बिल्कुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, खसूसन जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलात में, तो वो भी चाइना चाहता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएं। फिर दूसरी तरफ सियासी मामलात पे अगर हम आएँ
तो देखिए ताइवान का बहुत अहम है, और ताइवान पे चीन की स्टेटमेंट बहुत अहम आई है इस मीटिंग में, सबसे बल्कि हेडलाइंस उसी पे लगी हैं। उन्होंने कहा है कि जी ताइवान वो इशू है जिस पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और अमेरिका को ये समझना चाहिए कि इस इशू पे अगर वो जो है उनका रवैया जो है वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्होंने कहा क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी जन्म ले सकते हैं उससे। तो काफी सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए पब्लिकली। तो ये अहम है क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि ताइवान पे चीन का जो है मौकफ वो सख्त होता जा रहा है। फिर जो बाकी मामला ईरान के ऊपर भी बात हुई इस पे, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था बात होगी। अच्छा, ये सारी चीजें जाहिर एक्सपेक्टेड भी थी, मैंने भी कहा था अपने कमेंट्स में कि सारों पे बात होगी, और ताइवान पे जो चीन चाहेगा कि अमेरिका जो है ज्यादा एक बिल्कुल अपोज करे वहां पे जो इंडिपेंडेंस की टेंडेंसीज हैं, क्योंकि वो देखें उनकी जो रिप्रोचमानी आपस में हुई थी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, ये एक बुनियादी नुक्ता है। तो ईरान पे जो है मैंने कहा था कि वो कहेंगे तो सही, बिल्कुल जो है ना उनकी मदद मांगेंगे चीन की, क्योंकि चीन को सबसे ज्यादा लेवरेज है दुनिया में अगर किसी मुल्क को है ईरान के ऊपर, क्योंकि 90% तेल उनका वो खरीदते हैं। फिर उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है सारी, खसूसन इक्विपमेंट, अब ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स और उसका बहुत सारा इक्विपमेंट चाइना से ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलॉयज और इवन फ्यूल भी। तो फिर साथ ही साथ उनके आपस में $450 बिलियन की एक माशी इन्वेस्टमेंट और तिजारती लिहाज से तो ये अहमियत का हामिल बिल्कुल। दौरा है ही दोनों ममालिक के बिल्कुल। लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इस दौरे के मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर भी कुछ असरात मुरतब होंगे? सैयद रज़ी, आपको और एम्बेसडर साहब को बहुत बहुत सलाम, और वालेकुम आपकी सलाम। टीम को भी, देखने वालों को भी। जी बिल्कुल, सिर्फ मिडल ईस्ट पे इसके असरात नहीं होंगे, ग्लोबल ट्रेड पर होंगे। जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बड़ी डिटेल पूरा डेटा और पूरी सूरत हाल आपके सामने रख दी, और जो नया स्ट्रक्चर मुरतब किया जाएगा उस हवाले से भी आप देखेंगे कि इसके असरात आपको नज़र आएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि दो की प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। एक प्लेयर वो है जो कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहा है, और दूसरा प्लेयर वो है जिसने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से फ़ायदा उठाया है, और उसी के बायस, उसी के वजह से वो एक राइजिंग पावर के तौर पे एमर्ज कर रहा है। लेकिन 4 ऐसे की एरियाज़ हैं जिसमें गालिबन चाइना ने रेड लाइन खींच दी है। एक आध का जिक्र एम्बेसडर साहब ने फरमाया। पहला ये कि ताइवान पे कोई बातचीत नहीं होगी, ये रेड लाइन है, और 2027 तक चाइना इसे एनेक्स करने जा रहा है। दूसरा जो इशू है वो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स का है, जिस पे हमेशा चाइना को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो उस पे उन्होंने रेड लाइन खींच दी है, और ये रेड लाइन आइडेंटिफाई किया है चाइना की एम्बेसी वाशिंगटन डीसी के अंदर। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए से ये रेड लाइंस अपनी बताई हैं। तीसरा ये कि चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है विद इन चाइना वो बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। और चौथा ये कि चाइनीज़ जो डेवलपमेंटल मॉडल और उनकी जो प्रोग्रेस है उस पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा ट्रेड है, और इनफैक्ट जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो अमेरिका की 1000 से ज़्यादा कंपनियां इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और फिर वो दुनिया में चीज़ें सेल करते हैं। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा तो उसके असरात उनके ऊपर भी मुरतब होते हैं। और जिस तरह एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि दोनों ममालिक के दरमियान में जो ट्रेड है वो अब तकरीबन पिछले साल $582 बिलियन का था, लेकिन ये जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट रहा, टैरिफ रहा 145%, जिसे अब 10% मई में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कम किया, उसके बायस अब ये $415 बिलियन पे आ गया। लेकिन अब भी $225 बिलियन का खसारा अमेरिका को उठाना पड़ता है। और बाय द वे, अमेरिका की ट्रेड जो यूरोप के साथ है उसमें 290 बिलियन का खसारा है, कनाडा के साथ $4 बिलियन का है, इजराइल के साथ $2 बिलियन का है, इंडिया के साथ $46 बिलियन का है। अगर आप सबको कंबाइन करें दुनिया में जो अमेरिकन ट्रेड है तो चाइना $1.3 ट्रिलियन की सरप्लस ट्रेड के साथ नुमाया है, जबकि अमेरिका $1 ट्रिलियन का तकरीबन वो खसारा बर्दाश्त करता है। तो इस हवाले से अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की आप पोजीशन देखें तो वो आपको किसी हद तक सही मालूम होती है। इस तरह की इकॉनमी जो है वो सरवाइव करना मुश्किल होता है, जो तकरीबन नियरली $40 ट्रिलियन का कर्जा भी ले ले
اور پھر ملٹری انٹرونشنز کی وجہ سے مزید جو ہے اکانومی کے اوپر برڈن نافذ ہو۔ اس کے علاوہ تائیوان کا ایشو تو ڈسکس نہیں، انہوں نے بتا دیا ریڈ لائن، لیکن فلپائن کا ایشو ہے، ٹیرف کا ایشو ہے، اور جس طرح ریئر ارتھ منرل کے اندر چائنیز 92% ان کو پروسیس کرتا ہے وہ ڈسکس ہوگا۔ ایران کا مسئلہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوگا، گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے حوالے سے زیادہ چائنا سے مدد کے طلبگار نہیں رہیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے تو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ چین دباؤ ڈالے ایران پر اپنا موقف بدلنے کے لیے، جو کہ چین کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ جی بالکل، میں یہی کہنے لگا تھا، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اس کے علاوہ رابرٹ کاغان ہیں، ولی نصر ہیں، برین ایلن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا کے تھرو یا اس سے پہلے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلے کو حل کر لیتے تو بڑی سٹرانگ پوزیشن پہ ہوتے۔ اب ذرا تھوڑی سی نرم پوزیشن ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ایک میجر کی پلیئر ہے، اسٹل ڈومیننٹ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا امریکہ، تو لہٰذا چائنا کی طرف سے بھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات اگر بہتر ہوں گے تو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، ادروائز اینٹاگونزم دونوں کے حق میں موجود نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہو ایک بریک کا۔ ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ جوہر صاحب، جیسا کہ ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بھی بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر کے دورہ چین سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے چین کا دورہ کیا اور وہاں پر اپنے ہم منصب سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد سے ایک چیز جو نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے 30 لگ بھگ جہاز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، لیکن پاسداران انقلاب جو ہے وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری اجازت سے گزرے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد، امریکی صدر کے دورے کے چین کے بعد جو ہے کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے کوئی اعلان آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ پوری جنگ بندی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو؟ جی میں سمجھتا ہوں آلدو کہ امریکنز نے یہ بھی کہا ہے کہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا، روبیو نے بھی اپنے ورڈز میں یہ کہا کہ وہ بات تو ہوگی لیکن وہ مدد نہیں مانگیں گے، لیکن در حقیقت وہ معاونت کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درخواست نہ کہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ معاونت ضرور جو ہے نا امریکہ سے اس کی خواہش کریں گے کم از کم، کیونکہ جس طرح کی لیوریج ہے چین کو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور امریکہ اس وقت چاہے گا کہ چین اس میں ایک رول ادا کرے، جو کہ چین کرے گا بھی میرے خیال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں پھر وہ چاہیں گے کہ کچھ اور چیزوں پہ ان کو کنسیشنز ملیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب نے بہت جامع طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے سارا احاطہ کیا کہ جو ہے اس وقت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا۔ یہ کل بھی میں نے ایک دو جگہ پہ اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائیں وہاں پہ۔ اگر ایران میں منظر نامہ ذرا فرق ہوتا تو پھر وینیزویلا میں جو ہوا اس کے بعد ایک بہت ہی مختلف پوزیشن سے وہاں پہ وہ جاتے، لیکن وہ اس طرح ہو نہیں سکا، اس لیے انہوں نے پہلے پوسٹ پون بھی کیا تھا اس وزٹ کو، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ جو ریڈ لائنز بالکل جس کا پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، 4 جو ریڈ لائنز جو چین کی ہیں، اس میں تائیوان کے علاوہ جو باقی ریڈ لائنز ہیں وہ اس وقت اتنی اہم اس لیے نہیں کہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا جو پچھلے امریکی صدور سے تھے، اس سے پہلے جو ان کے پریڈیسیسرز تھے، پچھلے صدور جو تھے، ان سے مختلف ہیں۔ وہ زیادہ نہ ہیومن رائٹس کے معاملات میں اتنا پڑتے ہیں، نہ وہ گورننس ماڈل کے جو ہیں یا اکنامک ماڈل کے ان سارے ایشوز میں پڑتے ہیں، جس پہ کہ اس سے پہلے کے امریکی جو صدور ہوتے تھے وہ بڑے اس میں بہت زیادہ وہ ڈسکشنز میں لے کے آتے تھے، بڑی سخت سٹیٹمنٹس بھی دیتے تھے، اور اس سے فرکشن بھی پیدا ہوتی تھی۔ ٹرمپ کے لیے وہ چیزیں اہم نہیں ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ٹرانزیکشنل ہیں، وہ زیادہ فوکسڈ ہیں بالکل اکانومی پہ، ڈیل میکر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی امریکہ کو فائدہ وہ دکھا سکیں، جو اپنی ہوم آڈینس ہے اس کو دکھا سکیں کہ دیکھیں میں اتنی انویسٹمنٹ لے کے آیا ہوں، دیکھیں میں نے ٹریڈ کو اتنا بیلنس کر دیا، دیکھیں میں اتنے جابز لے کے آیا۔ جابز ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ مینوفیکچرنگ کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جاب سب سے زیادہ کریٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے نزدیک یہ باقی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس میں دیکھیں کتنا بڑا بزنس ڈیلیگیشن ان کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا فوکس جو ہے، بزنس ڈیلیگیشن عموماً ہوتا ہے اس طرح کے دوروں میں، لیکن اگر اس کی جو تعداد ہے وہ تھوڑا سا ظاہر کرتی ہے کہ ایمفیسس کتنا ہے۔ اب ایران کی جہاں تک بات آپ نے کی، بالکل دیکھیں اس کے بعد ایک تو ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے نا ایران نے
درجنوں کے حساب سے کچھ شپس کو وہاں سے گزرنے دیا ہے. اور اب اس کے ابھی یہ بالکل ابھی جو ہے نا آج کی بات ہے, تو وہ تھوڑا سا ان کے موقف میں تبدیلی, لیکن اس میں گزرنے یہ نہیں دیا کہ انہوں نے کوئی اس کو ان بلاک کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہماری وہ ڈیزگنیٹڈ روٹ سے گزریں گے اور ہماری جو ہے نا ہم سے اجازت لے کے گزریں گے, چلیں, لیکن برف پگھلی تو ہے کچھ. تو وہ تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے. آنے والے دنوں میں شاید اور بھی زیادہ نظر آئے اس میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ابنا ہرمز کھل جائے, اور ان کے انٹرسٹ میں یہ بھی ہے کہ جو بلاکیڈ امریکہ نے کیا ہے اس ایران کا, وہ بلاکیڈ بھی ختم ہو, کیونکہ اس میں دونوں طرف سے چین کو نقصان ہو رہا ہے. چین دیکھیں اس میں جو ان کی جو اکانومی ہے, اور یہ عام چیز ہے, بالکل پروفیسر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ امریکہ کو $1 ٹریلین کا جو خسارہ جس کو کہتے ہیں نا ٹریڈ امبیلنس یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے, جبکہ چین $1.3 ٹریلین کا جو ہے ٹریڈ سرپلس کماتا ہے ہر سال. اچھا, اس کی وجہ جو ہے نا بالکل وہ امریکہ کے لیے بہت کنسرن ہے, ان کا ڈیٹ بہت رائز کر رہا ہے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ چین کا ڈیٹ جو ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے, لیکن وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے زیادہ, ان کا فورن ڈیٹ کم ہے. مطلب ان ٹرمز آف, میں بات کروں ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف اکانومی, امریکہ کا ڈیٹ کوئی 120 سے 130% اس وقت ہے ان کی اکانومی ایز اے پرسنٹیج آف دا اکانومی, اور چین کا تو شاید 200% سے بھی زیادہ ہے, لیکن وہ زیادہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. اچھا, اس میں جو عام چیز ہوتی ہے وہ ان کی اکانومیز بہت فرق ہے. امریکہ کی اکانومی بیس کرتی ہے ڈومیسٹک مارکیٹ پہ, وہ اس پہ بیسڈ ہے. چین کی جو اکانومی ہے اٹس این ایکسپورٹ پلیٹ فارم اکانومی, وہ باہر کی مارکیٹس پہ زیادہ بینک کرتی ہے. اسی طرح انہوں نے ڈیولپ کیا, لیکن وہ کئی بار پریزیڈنٹ ٹرمپ اس چیز کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں, جو امریکہ کو ایج ہے جو سروسز سیکٹر میں, جو انوویشن میں, اس سے ان کو خاص کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مینوفیکچرنگ کم بھی ہو جائے. ابھی بھی دیکھیں, اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی 10 کمپنیز کی لسٹ دیکھیں تو تقریباً وہ ساری امریکن ہیں, اور ان کی ورتھ اگر آپ دیکھیں اس وقت انویڈیا کی 5.5 ٹریلین ہے. اسی طرح مائکروسافٹ, گوگل, یہ ساری 3-3, 4-4, امیزون کوئی 4.5, کوئی یہ ٹریلینز دیکھتے میں. ہیں کہ کن شعبوں میں جو ہے یہ تعاون جو ہے وہ بڑھتا ہے مزید آگے. ڈاکٹر صاحب, اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, برکس کا جو وزراء خارجہ کا اجلاس اس وقت نئی دہلی میں جاری ہے, جہاں پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود ہیں. ان کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا اور انہوں نے متحدہ عرب امارات کو تنقید کا نشانہ بنایا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. گو کہ اسرائیل کی جانب, جو متحدہ عرب امارات ہے, اس کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ابراہیمی معاہدے کے تحت جو ہے, فریم ورک کے تحت جو ہے وہ ہمارے تعلقات اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اور برکس اجلاس جاری ہے, کیا کوئی کسی پوائنٹ پہ جا کے جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہے وہ بات بھی کر سکیں گے یا صرف تنقید کا ہی سامنا کریں گے ایک دوسرے کی؟ اس سے پہلے ایمبیسڈر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ان کی سپورٹ میں جو انہوں نے بات کہی کہ ٹرمپ ایک انکنونشنل پولیٹیشین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کریکٹرسٹک ہے, ٹرینڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیہیویئر میں, جس کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایرانیوں کے پاس ایک اچھا موقع ہے, ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کریں اس سے پہلے کہ مڈ ٹرم الیکشنز آ جائیں, اور وہ اس کانگریس کے اندر چاہے لوور ہاؤس ہے یا اپر ہاؤس ہے اس میں وہ اپنی پاور کو کھو دیں. پھر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ ایران کے اوپر سے سینکشنز کو ہٹا سکیں یا ان کے جو فریزڈ ایسٹ ہیں ان کو ڈی فریز کر سکیں. اس کے علاوہ یہ بھی میں کہوں گا کہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کو جو اکانومی ہے اس کی ٹیکنیکل پوائنٹس کا اندازہ نہیں ہو رہا, اسی وجہ سے کشور محبوبانی نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈیل وتھ چائنا ٹیکنیکلی, بجائے یہ کہ آپ اینٹاگونسٹک ریلیشن شپ لیں, جو ماضی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ تو ہمیں پھاڑ کے رکھ رہے ہیں, توڑ کے رکھ رہے ہیں اور کرنسی کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. لیکن شکر ہے کہ اس ٹرپ پہ آنے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت پازیٹیو چیزیں دیں. آ جاتے ہیں, دیکھیں یو اے ای کے اوپر جو آپ نے بات کی, آج ولی نصر نے بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیوں کر اسرائیل نے اس دورے کو ایکسپوز کیا جبکہ یو اے ای اس کو ہڈن رکھنا چاہتا تھا, تو کیا اسرائیل گیم کھیل رہا ہے ایٹ دا کاسٹ آف یو اے ای؟ بیکاز ریجن کے اندر جو ریجن کی ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن ہے اور مسلم ورلڈ کے اندر کم از کم یہ ایک ان ایتھیکل سمجھا جائے گا, اور یہ جو ریگولیشن ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی سمجھی جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یو اے ای کو کافی مشکل حالات میں ڈال دیا اسرائیل نے اس کو ایکسپوز کر کے. ادروائز آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہم اکارڈ کے تحت یو اے ای اور بحرین وہ پہلے ممالک تھے جنہوں نے واشنگٹن ڈی سی کے اندر اس کو دستخط کیے. 2023 میں ان کے سیکیورٹی ناطے رشتے بھی آپس میں قائم ہوئے, یہاں تک کہ
2024 کے اندر ایک فورم پہ یو اے ای کے انڈر سیکٹری نے اس بات کو تسلیم کیا کہ موساد بحرین کے اندر موجود ہے اور یہ بحرین کی اور خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج سے 3 سال پہلے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان میں 0 فلائٹس تھیں اور اب تقریباً 150 سے زیادہ فلائٹس دونوں ممالک کے درمیان میں ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جس انداز سے اسٹانس لیا ہے اسی اسٹانس کے باعث یہ موقع ملا ہے حقبی کو, جو کہ ایمبیسڈر ہیں یو ایس کے تل اویو کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ اب گلف نیشن کو, جی سی سی ممالک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حالانکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں سعودی عرب کو, قطر کو, عمان کو کہ جس طرح سے انہوں نے اسٹریٹجک ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا, اس سے کم از کم اس جنگ کو پھیلنے سے کافی مدد, پھیلنے سے روکنے کے حوالے سے کافی مدد ملی ہے. جہاں تک بات ہے برکس کے حوالے سے, دیکھیں برکس میں کی جو یہ اہمیت ہے اس وقت, کم از کم جو میٹنگ انڈیا میں چل رہی ہے, میں تو اس کو کوئی خاص نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ 2-3 ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا جو فوکس ہے, 1000 جرنلسٹ بیٹھا ہے اس وقت بیجنگ میں, اور بیجنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زی کے درمیان میں فقط بات چیت نہیں ہوگی, پیوٹن صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, پھر پرائم منسٹر شہباز شریف بھی جو ہیں وہاں پہ تشریف لے جائیں گے. پھر چائنا نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس سیز فائر کو پرماننٹ پیس میں تبدیل کرنے کی, اس کی حمایت کرتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جو اس کو ڈی ریل کرتا ہے, وہ اسرائیل کی طرف اشارہ دے رہے تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بیجنگ اور کرملن دونوں کا اعتبار اس وقت انڈیا کے اوپر نہیں ہے. جو رشین ہائی ڈیلیگیشن ہے, آج سے سال پہلے انہوں نے پاکستان میں آ کے یہ میسج کنوے کیا کہ ہمیں جو ڈبل گیم کھیلتا ہے انڈیا اس کا اچھا اندازہ ہے, therefore we want to have independent relationship with پاکستان. ساتھ میں بیچ میں یہ بھی نیریٹو چلا کہ اگر انڈیا ہٹ جاتا ہے, بیکاز ہمیشہ انڈیا کو ایک سسپیشیس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جو کنسنسول اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے اس میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. تو بیچ میں یہ نیریٹو چلا کہ انڈیا کا آئے نکال کر تو ایران کا آئے اس میں داخل کیا جائے, پاکستان کو اسپیس دیا جائے. تو میرا خیال ہے اس سارے اعتبار سے اگر کوئی ہم یہ امید لگائیں کہ برکس کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک کنسنسول قسم کا کوئی اعلامیہ آئے گا, تو آئی ڈاؤٹ وہ نہیں آ پائے گا. اس لیے اس کی مجھے اہمیت نظر نہیں آ رہی. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہو ایک بریک کا. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جوہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب نے, قطر نے اپنے آپ کو ریسٹرین رکھا جو تعلقات اسرائیل کے ساتھ تھے, لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ یو اے ای کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں, باتیں گردش کر رہی ہیں. یہ تک اطلاعات ہیں کہ جو اسرائیلی میڈیا کی جانب سے پھیلائی گئیں کہ موساد کے جو چیف ہیں انہوں نے 2 بار دورہ کیا ہے اس جنگ کے دوران. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جس وقت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, پھر اس طرح کی بات کو کرنا اور میڈیا کی طرف سے اچھالنا, کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا لڑوانا چاہ رہے ہیں اس وقت, یو اے ای کو آگے کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل؟ جی دیکھیں, ایک طرف تو ٹھیک ہے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ابراہیم اکارڈز کے بعد, جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی کہا, اور ان کے درمیان دیکھیں ایک تو بائیلیٹرل ہے, 2 طرفہ تعلقات ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ I2U2 میں بھی اکٹھے ہیں جو کہ ایک اہم آرگنائزیشن ہے. تو ایک وہ اسٹریٹجک ایلیمنٹ بھی ہے اس میں. وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے ابھی آئرن ڈوم جو ہے اسرائیل نے وہاں پہ نصب کیا ہے, جو ایک اینٹی میزائل سسٹم ہے وہاں پہ, جو کہ دنیا کا جدید ترین ہے. تو بالکل دفاعی شعبے میں بھی ان کے تعلقات کا یہ عالم تو ہے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اسرائیل سازشیں کرتا رہتا ہے, اور انہوں نے جو امبیرس کرایا یو اے کو, اس طرح کی چیزیں بتا کہ اس وقت وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح, وہ ایک جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے. زیادہ اہم یہ ہے کہ اسرائیلیز نے یہ کہا, تو اس کا مطلب ہے ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد یہ ہے مسلمان ملکوں کو لڑانا. اور یہ چیز تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہ اسرائیل اس وقت سب سے بڑا سپوائلر ہے. اس وقت جو ملک نہیں چاہتے کہ یہ جنگ رکے, وہ اس میں سب سے زیادہ سر فہرست جو ہے, سب سے نمایاں وہ اسرائیلی ہے. یہ سارے فریق جو ہیں اس وقت سب کو سوٹ کرتا ہے کہ جنگ رکے, امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے باوجود, کیونکہ دیکھیں نقصان امریکہ کا بھی خاصا ہوا ہے اس میں ابھی تک, اور پولیٹیکلی بھی ظاہر ہے بالکل ٹرمپ کو سوٹ نہیں کرتا. اقتصادی طور پہ بھی امریکہ میں نقصان ہو رہا ہے, اور پھر گلوبلی یہ بڑی ان پاپولر جنگ ہے, امریکہ میں بھی بہت ہی ان پاپولر ہے. ایران کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, پھر خلیجی ممالک کا تو خواہ کا نقصان ہوا ہے, وہ تو اس میں شامل بھی نہیں تھے. لیکن یہ صحیح ہے, انہوں نے بہت ہی ریسٹرینٹ بھی دکھائی ہے, اور بہت سمجھداری کی بات تھی ہے, اور ہے بھی ابھی تک. لیکن اگر یہ جنگ دوبارہ سے پھر شروع ہو جاتی ہے, یہ کانفلکٹ دوبارہ ملٹری اس پہ جاتا ہے مینز پہ, تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو مسلمان ملکوں کا ہوگا.
دیکھیں ایران کی طرف سے جو ڈرونز اور وہ فائر کیے گئے میزلز، اس کا 85% جو ہے نا وہ تو خلیجی ممالک پہ فائر کیا گیا، اس وجہ سے بھی کہ وہاں پہ چلیں وہ امریکن بیسز ہیں وہاں پہ، لیکن اسرائیل پہ تو صرف 15% فائر ہوا ہے نا. تو اسرائیل کو تو وہ تو چاہتا ہے کہ یہ آپس میں ملک لڑیں، ایران مزید کمزور ہو، ان کو موقع ملے، بیکاز ان کو موقع تو یہ 30-40 سال کی محنت کے بعد ملا کہ کوئی امریکی صدر مانا ہے اس بات پہ کہ ان کو اجازت دے کہ اسٹرائکس کرنے کی اور خود اس میں شامل ہو. تو وہ تو اس موقع سے بالکل میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں اس کو، وہ چاہتے ہیں کہ جتنی کیپیسٹی ایران کی کم کر سکیں، اس کو ڈیگریڈ کر سکیں وہ کریں، اور وہ تو بالکل امپیونٹی سے اس کو کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران ریٹیلیٹ کرے، اور سب سے زیادہ ایران کے لیے ریٹیلیٹ کرنے میں آسانی بھی یہی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل تو ان سے دور ہے کافی، خلیجی ممالک تو ان کے آلموسٹ ہمسائے ہیں، بالکل ٹھیک ہے تھوڑی سی سمندری پٹی ہے اس میں، لیکن کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو بہت آسان ہوتا ہے. تو اس لیے بالکل یہ کوشش اسرائیل کی ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں بار بار جو چیزیں رک جاتی ہیں تو اس کی سب سے زیادہ جو اہم وجوہات ہیں وہ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران میں بھی تھوڑا سا نقطہ نظر کا فرق ہے، جو ماڈریٹس ہیں جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کے بیچ میں، اس سے بھی تھوڑے سے معاملات. پھر امریکہ کا اصرار جو ہے نیوکلیر ایشوز پہ، کیونکہ خصوصاً وہ جو 440 کلو گرام کا معاملہ ہے افزودہ جو 60% یورینیم ہے جو دفن ہے وہ ناتانز اور فردو اور اصفہان کی سائٹس میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو سسپینشن کی بات ہے وہ چاہتے ہیں سسپینشن ہو زیرو انریچمنٹ کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی بھی وہ ریڈ لائنز کی وجہ سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیل دیکھیں اسرائیل اس جنگ میں تو بہت ہی نمایاں طور پہ شامل ہے لیکن مذاکرات کی میز پہ تو نہیں ہوتا. تو امریکہ کو پھر ان کی ریڈ لائنز دیکھنی پڑتی ہیں، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں امریکہ کی جو نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی ہے اور جو نیگوشیٹنگ وہاں پہ جو بارگیننگ ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ملک یہ سمجھیں اس وقت کہ اسرائیل کی کوشش کیا ہے. اسرائیل کی کوشش بالکل یہ ہے کہ ان کی دوبارہ سے لڑائی ہو، اور یہ دوبارہ سے جو دونوں آپس میں جو ہے نا، بلکہ وہ تو چاہیں گے خلیجی ممالک اس جنگ میں ایکٹیولی شامل ہو جائیں جو ابھی تک وہ نہیں ہوئے. اس صورت میں وہ تو چاہیں گے کہ مزید نقصان ہو دونوں کا، تاکہ ان کو پھر جو ہے اس ریجن میں اپنا انفلوئنس جو جمانے کا موقع زیادہ ملے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مختصراً کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، آپ یہ بتا دیے گا کہ آخر میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے برکس کا جو اجلاس چل رہا ہے اس سے زیادہ تر امیدیں وابستہ کرنا غلط ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں، اور سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ رابطہ رکھا گیا ہے ایران کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ کئی بار ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ ہو چکا ہے. کیا سعودی عرب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے جو اس وقت یو اے ای اور ایران کے درمیان جو فاصلہ ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں مستقل رابطہ ہو رہا ہے. عباس عراقچی صاحب انہیں فون کرتے ہیں، ان کی طرف سے کال آتی ہے، اور اس کے درمیان میں جو اصل ویریبل ہے نا جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. آج وہ سی این این کے بڑے اچھے ہوسٹ ہیں نا، کیا نام ہے ان کا، اب نام میرے ذہن سے ایک دم سلپ ہو گیا ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، شکر ہے اب امریکہ میں وہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو 3 لینڈ ماسز ہیں اس میں یوریشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، ویسٹ ایشیا. پاکستان کی اہمیت بڑی بن رہی ہے بیکاز ایک نیا اسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ریجنل پالیٹکس میں، اور جو کچھ افغانستان میں چل رہا ہے، جو کچھ ایران کے معاملے میں چل رہا ہے، اور چائنا اور امریکہ کے درمیان میں جو ایک قسم کی ٹریڈ کے اوپر ذرا سا تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہے، تو اگین پاکستان کی اہمیت بڑھتے ہوئے اس میں نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بالکل ایمبیسڈر صاحب نے بجا طور پہ فرمایا کہ جو ایران نے جو ہٹ کیا ہے وہ گلف کے ممالک کو کیا ہے بیکاز ان کو اسرائیل پہنچنا مشکل ہے، لیکن اس میں اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے. دوسرا یہ کہ ایران کے طرف سے موقف یہ آ رہا ہے کہ جے سی پی او کے ذریعے ہم نے 8 ٹن یورینیم دی رشیا کو کیسپین کے تھرو، وہ معاہدہ 2 سال بھی نہیں چل سکا، تو اب 4.5 کلو ہم اگر دیں 450 کلو دے دیں یورینیم تو یہ پھر ہمارے پاس بارگیننگ چپ نہیں رہتی. اور یہی وجہ ہے کہ ایران اس وقت ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا. اور پھر خود امریکہ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا ایران ان کے لیے ڈائریکٹ سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو جواب ہے نہیں. اور یہ اسرائیل اور نیتنیاہو ڈریگ کر کے ان کو لے کر آئے ہیں. لیکن اب سمجھداری یہ ہے، جس طرح سے ایمبیسڈر صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، سمجھداری یہ ہے خطے کے ممالک کی، چاہے وہ عرب ممالک ہو یا ایران ہو، کہ کیا یہ جو اسرائیلی بچھایا ہوا ٹریپ ہے، اس ٹریپ میں آپ مزید پھنسنا چاہتے ہیں
या इससे निकल कर कम ट्रैप अज में कम आप मजीद खत्ते में फंसना स्टेबिलिटी चाहते रखना हैं चाहते हैं? या फिर जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। देखते हैं कि अमरीकी सदर के दौरे चीन के क्या निकलते हैं और अब्बास अरागची साहब इस वक्त भारत में मौजूद हैं, तो ब्रिक्स इजलास का क्या नतीजा निकलता है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक। जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से, और इसी हवाले से दो दरख्वास्तें एक वकील हैं अब्दुल्ला मलिक, उनकी जानिब से दायर की गई थी। CM ऑफिस पंजाब से दरख्वास्तों में जो है वो पूछा गया था। एक 2025 जुलाई में दरख्वास्त दायर की गई थी और 2026 में फरवरी में दरख्वास्त दायर की गई थी, और तफसीलात कुछ तलब की गई थी कि जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं वो कौन सी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रही हैं, उन पर ख़र्चा कितना आता है, और उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उन पर क्या ख़र्चा आता है, और क्या वो फ़ॉरेन ऑफिस की जो है वो इजाज़त से वो दौरे होते हैं। इस हवाले से दरख्वास्त की गई थी। इसके अलावा एक फरवरी 2026 में जो दरख्वास्त की गई थी वो G500 जेट के हवाले से की गई थी। उसकी तफसीलात बताई जाएँ कि किस हवाले से जो है ये ख़रीदा गया है। बड़ा पुरतायुश एक जहाज़ कहलाता है ये। तो इसी हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन के सहाफ़ी हैं वजी शेख साहब। वजी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वजी, आपके पास क्या तफसीलात क्या हैं, ये क्या मामला क्या है, कब ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, क्या क्या पूछा गया था, ज़रा इस हवाले से बताइए। जी, ये इस तरह से है कि लाहौर में एक वकील है अब्दुल्ला मलिक साहब, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत गाहे बगाहे हुकूमत से तफसीलात तलब करते रहते हैं, और उसके लिए जो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पर दरख्वास्त वो दायर करते रहते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल एक दरख्वास्त दायर की कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है मरियम नवाज साहिबा, उनके ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ हैं उनकी तफसीलात हमें मुहैया की जाएँ, और उनके जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स हैं उनकी तफसीलात दी जाए। तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के, उन्होंने पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जब बहुत सारी फौरी तौर पे उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं करवाया, और तकरीबन 10 महीने तक वो एडजर्नमेंट मांगते रहे। तो जब आखिरी लास्ट मंथ जब कमीशन ने उनको सख्ती से तनबीह की कि अगर आप मजीद हमसे इल्तवा मांगेंगे तो हम सख्त खिलाफ एक्शन लेंगे, तो फिर ये जवाब उन्होंने मुहैया किया जो वकील साहब थे एप्लीकेंट, कि जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास है ही नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये एग्जाम्पशन गवर्नमेंट को हासिल है, ये हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। उस पर लेजिटिमेट जो है उसमें उन्होंने उसको क्लेम किया जो कानून में दी गई है प्रोविजन, और इसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि देने से इनकार किया। तो वजी, अवामी मफाद में जो चीज़ें हैं वो तो हुकूमत की जानिब से जानी चाहिए ना। उनमें से जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत सवाल कर सकता है कोई भी शहरी जो है वो हुकूमत से। अनफॉर्चुनेट है जो हमारे जो हुक्मरान हैं वो जब अपोजिशन में होते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा जोर देते हैं। इसी तरह का मामला जब पिछली गवर्नमेंट में आया था, जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे पंजाब में, तो उनसे भी ये तफसीलात मांगी गई थी, तो उन्होंने भी इनिशियली इनकार किया था, जिसपे नून लीग की जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था पीटीआई की गवर्नमेंट को। लेकिन आज जब नून लीग की गवर्नमेंट है इस वक्त, तो वो भी वही रवैया जो है उन्होंने अपनाया है, और आरटीआई लॉ के तहत जो इंफॉर्मेशन मांगी गई जिस पे आवाम का हक है उसको देने से उन्होंने इनकार किया। लेकिन वजी, हुकूमत का बाज़ औक़ात ये मौक़िफ़ सामने आता है ना कि बहुत सी चीज़ें जो है वो आवाम के जानने की नहीं होती, इसी वजह से जो वो मख्फी रखी जाती हैं। अवाम इसमें ऐसी देखें कौन सी ऐसी बात हो सकती है कि अगर एक वज़ीर आला के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ हैं उनकी तफसीलात में ऐसी कौन सी कोई खुफिया बात हो सकती है, या उनकी जान को क्या खतरा हो सकता है। ये तो गवर्नमेंट की मर्जी है, तो जिसकी मर्जी पे अपनी वो लेजिटिमेट प्राइवेसी को क्लेम कर लेती है, जिसमें उनको लगता है कि अगर हमने इसको पब्लिक कर दिया तो इसमें हमारी सुर्खी होगी। इसका कोई वो क्राइटेरिया तो नहीं। कुछ गैर मुल्की दौरों के हवाले से भी पूछा गया था ना कि क्या फ़ॉरेन ऑफिस की इजाज़त से गई हैं या नहीं गई, इससे क्या ताल्लुक बन सकता है अवामी मफाद का। वो उस पर कम से कम उनके हुकूमत को चाहिए था कि अखराजात की तफसीलात दे देते, उनको बताना चाहिए कि हम फॉरेन ऑफिस की परमिशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है या है जी, लेकिन एटलीस्ट जो एक्सपेंसेस हैं उनको तो पब्लिक करना चाहिए। उनको आवाम का हक है कि उनको पता हो कि उनके जो हुक्मरान हैं वो अपने दौरों पे कितना खर्चा करें। अच्छा वजी, माजी में जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि माजी की हुकूमतें भी जो है वो छुपाती रही हैं आवाम से जो है वो तफसीलात अपने इसी हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। उस्मान बुज़दार साहब के दौर की आपने बात की, तो क्या बाद में वो जो तफसीलात थी वो सामने आ सकी या वो उस दौर में भी नहीं आ सकी थी? जी, जब वो
وہ ہمارے اخبار میں ہی وہ رپورٹ کیا گیا تھا. وہ رپورٹ پبلش ہونے کے بعد انہوں نے وہ انفارمیشن پبلک کر دی. اچھا وجی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فافن جو ہے وہ بھی تحفظات کا اظہار کرتا ہے کہ جو پبلک آفیسز ہیں وہ تفصیلات بتاتے نہیں ہیں عوام کو، جو کہ عوام کو جاننی چاہیے. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اپوزیشن میں تو حکومت کو کہتے ہیں کہ ہر چیز پبلک کی جائے، لیکن جب خود حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں اور ہر چیز کو روکتے ہیں انفارمیشن کو. حالانکہ ٹرانسپیرنسی جتنی زیادہ رکھیں گے وہ حکمرانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. جتنا ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے اپنے معاملات کو، ان پہ انگلیاں کم سے کم اٹھیں. اچھا وجی، یہ جو دوسری درخواست تھی فروری 2026 میں جو عبداللہ ملک کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس میں وہ جو پرتعیش جہاز جس کا ذکر رہا ابھی کچھ عرصے پہلے تک، خبروں میں بھی بڑا آیا، تنقید کا سامنا بھی بنایا لوگوں نے بہت سے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی اس حوالے سے بھی جو چیف منسٹر آفس کے جو پبلک انفارمیشن آفیسر ہیں انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی تفصیلات موجود ہی نہیں ہیں. یہ نہیں بتایا اس میں جو جواب دیا گیا ہے کہ کس کے پاس ہیں یہ تفصیلات، کیونکہ خریدا تو گیا ہے پلین اور بڑا پرتعیش ہے اور بڑا مہنگا بھی ہے. جی اس پہ حیرانگی کی بات ہے کہ اس کی ساری تفصیلات آلریڈی میڈیا میں موجود تھیں. تو حالانکہ حکومت کو تو چاہیے کہ وہ تفصیلات پبلک کرے تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے، تاکہ اسپیکولیشنز نہ ہو سکیں، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارے پاس اس کی معلومات موجود نہیں ہیں. حکومت کی جانب سے یہی جواب دیا گیا کہ معلومات موجود نہیں ہیں. وجی احمد شیخ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ آئین کا آرٹیکل 19 سے ہے جس کے تحت ہر شہری کو حق ہے کہ وہ حکومتی جو تفصیلات ہیں جو خاص طور پر عوام کے مفاد میں ہیں اسے جاننے کا حق رکھتا ہے. اسی حوالے سے ناظرین پروگرام میں بات کر رہے تھے. سید رضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ.